والنوع الثانی خبر الرسول المؤید بالمعجزات، دوسری قسم کیا ہے وہ خبر رسول ہے۔ رسول وہ ہستی ہے کہ جن کی رسالت معجزہ کے ذریعے ثابت ہے۔ غور کیجئے کہ امور کی دو قسمیں ہیں، وہ امور جو عادی ہیں، وہ امور جو خوارق عادت ہیں۔ امور عادیہ کون سے ہیں؟ امر عادی کس کو کہتے ہیں؟ ذہن میں رکھیں، اشاعرہ کا کہنا ہے کہ فعل باری عز اسمہ کا تکرار ہو اس انداز میں کہ لوگوں کے لیے وہ مألوف ہو جائے، لوگوں کی نظر میں اس میں کوئی حیرت ناک بات نہ ہو، عجیب بات نہ ہو۔ آنکھ کھولتے ہیں تو نظر آتا ہے، آنکھ بند کرتے ہیں تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، یہ امور عادیہ ہے سارا فعل باری تعالی، ہے سارا تخلیق خدا بندی، اس میں بندوں کے افعال کو، ذاتی افعال کو کوئی دخل نہیں ہے، ذاتی تاثیر کو۔ لیکن چونکہ فعل باری تعالی کا اتنا تکرار ہوا کہ لوگوں کے یہاں مألوف ہو چکا، یہ ہے امر عادی، جاری بر عادت، اور وہ فعل باری تعالی جس کا اس قدر تکرار نہ ہو اور وہ مألوف نہ ہو، یہ خارق عادت ہے، یہ ہے خارق عادت۔ اب ذہن رکھیں، خوارق عادات کی کئی قسمیں ہیں، ان میں معجزہ ہے، ان میں کرامت ہے، معاونت ہے، استدراج ہے، ارہاس ہے، کئی قسمیں ہیں، حتیٰ کہ سیر کو بھی بعض نے خوارق عادت میں شمار کیا۔ یہاں بات کر رہے ہیں معجزہ کی۔ معجزہ میں کیا کہا؟ امر خارق للعادہ، جتنے خوارق عادت ہیں وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ اس میں اہانت بھی آ گئی ہے، اس میں ارہاس بھی آ گیا ہے، اس میں کرامت بھی آ گئی ہے، اس میں معاونت بھی آ گئی ہے، اس میں استدراج بھی آ گیا ہے، اس میں معجزہ بھی آ گیا ہے۔ یہ کئی اقسام ہیں خوارق عادت کی، ساری اس میں داخل ہیں۔ پھر کہا قصد بہ اظہار صدق من ادعا انہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ذہن میں رکھیں، جب کہا نا اس سے مقصود اس ہستی کے صدق کا اظہار ہو جس نے دعوی رسالت کیا، یعنی دعوی رسالت کے صدق کا اظہار، دعوی رسالت کے صدق کا اظہار۔ ذہن میں رکھیں، اب ساری چیزیں نکل گئی ہیں۔ کرامت آل حق کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس شخص نے دعوی رسالت کی ہی نہیں ہے۔ جب دعوی رسالت کی ہی نہیں ہے تو اب اس کے صدق کا اظہار وہ مقصود بھی نہیں ہے، کرامت بھی نکل گئی ہے، معاونت بھی نکل گئی ہے، ارہاس بھی نکل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارہاس جو ہے وہ دعوی نبوت سے پہلے ہے۔ اس کی تفصیل معجزہ کی مزید آگے چل کے آتی ہے، وہاں مزید میں وضاحت سے بتاؤں گا۔ یہاں پر بالاختصار سمجھیں کہ امر خارق للعادہ یہ فصل ہے تمام خوارق عادت، جس میں معجزہ ہے، ارہاس ہے، کرامت ہے، معاونت ہے، استدراج ہے، اہانت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ سمجھیں؟ جب کہا کہ قصد بہ اظہار صدق من ادعا انہ رسول اللہ تعالی، ذہن میں رکھیں اب ایک معجزہ رہ گیا، باقی تمام خوارق عادت نکل گئی، کیونکہ باقی جتنے بھی خوارق عادات ہیں ان میں کسی میں بھی یہ مقصود نہیں ہوتا کہ اس ہستی کی دعوی رسالت میں صدق ظاہر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ارہاس ہے قبل از نبوت، نبی کے ہاتھ پر ہونے والے امور، قبل از اعلان نبوت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خوارق عادات، سمجھے بات؟ ارہاس کہلائیں گے۔ جب یہ ارہاس کہلائیں گے تو چونکہ دعوی نبوت ہے نہیں، دعوی رسالت ہے نہیں، جب دعوی رسالت ہے نہیں
تو دعوی رسالت میں صدق کا اظہار بھی مقصود نہیں. جی جی دعویٰ ہوگا تو صدق کا اظہار مقصود ہوگا نا. جی جب دعویٰ ہی نہیں کیا، دعوی رسالت مثلا 40 سال کی عمر شریف میں جا کے کیا، جی اور 10 سال کی عمر شریف میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پورا گھر نور نور ہو جاتا ہے. جی تو یہ معجزہ اصطلاح کے اندر یہ معجزہ نہیں کہلائے گا. لغت میں بھلے معجزہ کہہ دیا جاتا ہے، اصطلاح میں یہ معجزہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح بچپن میں قلب اقدس، سینہ اقدس کا چاک ہونا، جی یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ ارحاسات کہلائیں گے، معجزات نہیں کہلائیں گے اصطلاحی طور پر. معجزہ وہ ہے کہ جس سے دعوی نبوت، دعوی رسالت میں صداقت کا اظہار مقصود ہو، اور وہ دعویٰ کریں گے تو صداقت کا اظہار مقصود ہوگا. تو قبل از اعلان نبوت اور قبل از اعلان رسالت جو ہے وہ جب دعویٰ نہیں ہے تو اظہار بھی مقصود نہیں ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے. تو لہٰذا معجزہ وہ امر خارق للعادت ہے، وہ امر خارق للعادت ہے جس کے ذریعے اس شخصیت کی صداقت کا اظہار مقصود ہو، جس کے ہاتھ پر اس شخصیت کی صداقت کا اظہار مقصود ہو جس نے دعوی رسالت کیا ہے. اتنی بات سمجھے. تو ٹھیک ہو گیا. معجزہ وہ امر خارق للعادت ہے. تو جاوید نے آج قبل مدینہ لگایا ہوا ہے. اور معجزہ وہ امر خارق للعادت ہے جس سے مقصود ہو اس شخصیت کے صدق کا اظہار ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. آگے چل کے اس پہ بات آئے گی. جو شخص جھوٹا ہو نا، اس کے ہاتھ پہ اس کے دعویٰ کے موافق، اس کے ہاتھ پہ اس کے دعویٰ کے موافق جو ہے امر خارق للعادت ظاہر نہیں ہو سکتا. نبوت کا جھوٹا مدعی ہے تو اس کے ہاتھ پر اس کے دعویٰ کے موافق امر خارق للعادت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا. بات سمجھے نا. تو جس ہستی نے، جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر دعویٰ کے موافق، دعویٰ کے معید اس کے ہاتھ پہ امر خارق للعادت ظاہر ہوتا ہے، تو یہ یقینی طور پر یہ شخصیت مقام نبوت پر ہے، مقام رسالت پر ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے. یہ جو گفتگو ہوئی تھی والنوع الثانی خبر الرسول المؤید بالمعجزہ، رسول کے معنی بھی بیان کر دیے، معجزہ کے معنی بھی بیان کر دیے. بات سمجھے نہیں. اگلا جملہ جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہا وَهُوَ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْإِسْتِدْلَالِيَّةَ، وَهُوَ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْإِسْتِدْلَالِيَّةَ. شاعر نے ہوا کہ مرجع بتا دیا کہ وہ مرجع ہے خبر رسول. یعنی یہ احتمال بھی ہے کہ شاید اس کا مرجع معجزہ ہو، کہ معجزہ علم استدلالی کا موجب ہے، تو اس پر الگ گفتگو ہوگی کہ وہ معجزہ ہے تو یہ ہوا ضمیر مذکر کی کہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ وہ کا مرجع معجزہ نہیں ہے بلکہ خبر رسول ہے. خبر رسول علم استدلالی کی موجب ہے، اور وہ یعنی خبر رسول واجب کرتی ہے علم استدلالی کو. علم استدلالی سے کیا مراد ہے؟ کا الحاصل بالاستدلال، اور استدلال سے مراد کے نظر فی الدلیل، اور کوئی بات نہیں. علم استدلالی کی موجب ہے. علم استدلالی سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ حاصل بالاستدلال، حاصل بالاستدلال، یعنی اس میں غور کرے جو خبر متواتر جس علم کی موجب تھی وہ علم ضروری تھا، علم بدیہی تھا، اس میں استدلال کی حاجت نہیں تھی. یہاں پر جو ہے وہ استدلال کی حاجت پڑے گی. استدلال کے معنی نظر فی الدلیل، جو دلیل بھی آگے بیان کریں گے، فی الحال تو اس کا دعویٰ کر رہے معنی یعنی حاصل ہونے والا استدلال سے. استدلال کے معنی بتا دیں یعنی نظر کرنا دلیل میں. اب نظر کرنا دلیل میں، دلیل کا ذکر آ گیا. دلیل کیا ہے؟ استدلال ہے، استدلالی ہے حاصل بالاستدلال، اور استدلال ہے نظر فی الدلیل، یعنی حاصل بالنظر فی الدلیل، حاصل بالنظر فی الدلیل. تو دلیل کیا ہے؟ توجہ رکھیں، دو تعریفیں کی ہیں. ما يمكن التوصل بصحیح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبری، ما يمكن التوصل بصحیح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبری. دوسرا قول مؤلف من قضایا یستلزم لذاتی قول آخر. بات پہ توجہ دیں.
مثال جو یہ پیش کر رہے ہیں مثال سے بات زیادہ واضح ہوگی. فی الحال خلاصہ سمجھیں جی. دلیل وہ چیز ہے جی. وہ چیز جی. اس چیز میں آپ صحیح نظر و فکر کریں. جی. جی. تو اس چیز میں صحیح نظر و فکر سے مطلوب خبری تک رسائی ممکن ہو. جی. ٹھیک ہے. جی. وہ چیز کہ جس میں صحیح نظر و فکر کریں جی. تو صحیح نظر و فکر سے جی. مطلوب خبری تک رسائی ممکن ہو. جی. دلیل ایک معنی، یہ دلیل کی ایک تعریف. جی. جی. دوسری دلیل کی تعریف کہ قول مؤلف من قضایا. جی. دیکھو یہیں سے بات بدل گئی ہے. جی. وہاں پر اس نے قول مؤلف من قضایا نہیں کہا تھا. جی. جی. ما یمکن التوسل، جی. ما یمکن، جی. کوئی بھی چیز. جی. جی. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جی سر. اس پہ نظر و فکر کیا جائے، درست نظر و فکر کی جائے تو مطلب خبری تک رسائی ممکن ہو. جی. یہ پہلی تعریف. جی. دوسرے کا قول مؤلف من قضایا، قضایا کا ایک مجموعہ ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. یستلزم لذاتی، اس پہ یمکن کہا تھا، اس پہ یستلزم کہا ہے. جی. جی. یہاں پر ہے مطلوب تک پہنچنا ممکن ہے. جی. جی. وہاں پر ہے کہ وہ قول آخر اس کو لازم ہے. جی. جی. بات سمجھے. جی سر. اور پھر وہاں پر کیا کہا، یستلزم لذاتی، جی. اس قول مؤلف من قضایا اس کی ذات کو لازم ہے. جی. اس کی ذات کو لازم ہے. بات سمجھے. جی. تو یہ قول مؤلف من قضایا ہے، یہ کل ما یمکن التوسل بصحیح نظر فیہ الی مطلوب خبری، ہر وہ چیز. جی. جی. فرق کیا ہے غور کریں، دھیان رکھیں. عالم جو ہے ذات باری عزہ اس کو اپنے سانے پر دلیل ہے. جی. جی. عالم جو ہے، عالم کی ہر شے جی. اپنے سانے پر دلیل ہے. جی. تو پہلی تعریف کیا ہے، ما یمکن التوسل بصحیح نظر فیہ الی مطلوب خبری. جی. عالم خود دلیل ہے. جی. عالم کی ہر چیز دلیل ہے. جی. بات سمجھے نہیں. جی. مثلا یہ درخت دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، جی. آپ دلیل ہیں. جی. آپ وجود ثانی پر دلیل ہیں. جی. جی. میں وجود ثانی پر دلیل ہوں. جی. جی. سمجھ رہے ہو نہیں. جی. کائنات کی ہر شے وجود ثانی پر دلیل ہے. جی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شے پر صادق آتا ہے کہ یمکن التوسل بصحیح نظر فیہ الی مطلوب خبری. جی. مطلوب خبری کیا ہے کہ العالم لہ صانع. جی. العالم لہ صانع، یہ مطلوب خبری ہے. جی. اس پر یہ دلیل ہے. آپ بھی دلیل ہیں، میں بھی دلیل ہوں. کائنات کا ذرہ ذرہ دلیل ہے. جی. جی. جو کہ ہر ایک میں آپ غور کرتے ہیں، جی. غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے بھئی یہ تو حادث ہے. حادث کو کوئی بنانے والا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے. جی. کہیں سمجھ رہے ہو نہیں. جی سر. جی. جی. تو اس کو کوئی بنانے والا ہے. جی. جی. یہ کیا ہے، یہ آپ اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ خود دلیل ہے پہلی تعریف کے مطابق. جی. جی. دوسری تعریف کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ خود دلیل نہیں ہے. جی. کیوں؟ اس پہ کہا تھا قول مؤلف من قضایا. جی. نہ تو قول مؤلف من قضایا، نہ یہ قول مؤلف من قضایا، نہ دیوار قول مؤلف من قضایا، نہ درخت قول مؤلف من قضایا. جی. ان میں سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے. جی. پھر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ العالم حادث وکل حادث لہ صانع. جی. یہ قول ہے مؤلف من قضایا ہے. جی. دو قضیے تو ہیں اس کے اندر. جی. یہ قول مؤلف من قضایا ہے. یستلزم لذاتی قولا آخر، جی. اس کی ذات کو ایک قول لازم ہے، وہ کیا ہے، فالعالم لہ صانع. جی. ٹھیک ہے. تو دونوں تعریفوں کے بیچ فرق کیا ہے؟ پہلی تعریف کے مطابق ہر ذرہ کائنات کا یہ دلیل ہے. جی. دوسری تعریف کے مطابق کائنات کا ہر ذرہ دلیل نہیں ہے، جی. بلکہ العالم حادث وکل حادث لہ صانع، یہ جو دو جملے ہم نے بولے نا، یہ دلیل ہے. جی. جی. دوسری تعریف کے مطابق یہ دو جملے دلیل ہیں. جی. پہلی تعریف کے مطابق دو جملے دلیل نہیں ہیں، جی. بلکہ ہر چیز دلیل ہے. جی. یہ فرق ہے دونوں تعریفوں میں. جی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. مانا. اور وہ ہے یہ دلیل کی تعریف کرتے ہیں. وہ ہے کہ ممکن ہو رسائی اس میں درست نظر کے ذریعے. کیونکہ یہ بتا دیا کہ اگر رسائی نہیں ہو پا رہی نظر میں فساد کی وجہ سے تو وہ
اس کے دلیل ہونے میں فرق نہیں آئے گا. بات میں دھیان دینا. جی نظر کے فساد کی وجہ سے جی جی اگر رسائی نہیں ہو پا رہی تو اس سے اس کے دلیل ہونے میں فرق نہیں آئے گا. وہ دلیل پھر بھی ہے, جی تمہاری نظر فاسد ہے. جی ٹھیک ہے. مطلوب خبری کے مطلوب خبری علم تک, مطلوب خبری اس لیے کہا کہ بھئی یہاں پر جو دلیل ہے وہ مطلوب خبری تک پہنچائے گی. جی دلیل مطلوب خبری تک پہنچائے گی, نہ مطلوب انشائی اور نہ مطلوب تصوری. جی نہ مطلب انشائی نہ مطلب تصوری. انشائی بھی تصوری ہے نا, مطلب خبری تک رسائی کرے گی. جی اور کہا گیا ہے مجموعہ قضایا کا کہ لازم ہو ان کی ذات کو ایک اور قول. ٹھیک ہے. اب دونوں میں فرق بیان کرتے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کہ فرق کیسے, یعنی فرق واضح کرتے ہیں. تو بر بنا اول دلیل وجود ثانی پر خود عالم ہے, خود عالم ہے, یہ جہان خود دلیل ہے. ٹھیک ہے. اور بر بنا ثانی ہمارا قول عالم حادث ہے اور ہر حادث اس کے لیے ثانی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو دو قضیے ہیں, العالم حادث و کل حادث فلہ ثانی, یہ جو دو قضیے ہیں یہ دلیل ہیں دوسری تعریف کے مطابق. جی اور پہلی تعریف کے مطابق یہ جہان اس کا ہر ذرہ خود دلیل ہے. جی توجہ ہے, جی غور کریں. ایک اور تعریف بھی کی جاتی ہے, جی ایک اور تعریف بھی کی جاتی ہے کس کی, دلیل کی. جی جی وہ کیا کہ الذی یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. جی الذی یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. الذی یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. جی یہ بھی تعریف کی جاتی ہے. مناطق یہ تعریف کرتے ہیں. جی جی سمجھے بات کو. تو یہ تعریف شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ تعریف جو دوسری تعریف ہم نے بیان کی ہے نا, جی اس کے مناسب ہے, پہلی کے نہیں. جی بات پہ توجہ دینا. یہ جو تعریف الذی یلزم من العلم به العلم بشیء آخر, جی الذی یلزم من العلم به العلم بشیء آخر, جی یہ دوسری کے زیادہ موافق ہے, پہلی کے نہیں. جی کیوں؟ بات پہ توجہ دے. اس لیے کہ دھیان رکھنا, جی پہلی میں امکان ماخوذ ہے, جی دوسری میں استلزام ماخوذ ہے, جی جی اور الذی یلزم اس پہ بھی لزوم ماخوذ ہے. جی تو لزوم جو ہے وہ لزوم کے مناسب ہے, جی جی نہ کہ لزوم امکان کے مناسب ہے. جی جی امکان سے لزوم نہیں ہوتا, جی جی امکان کو لزوم لازم نہیں, جی جی امکان کو وقوع لازم نہیں. جی جی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایک جاہل ایسا بھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امکان کا تعلق ماضی سے ہو تو وقوع لازم ہوتا ہے. جی یہ اس کے اپنی جہالت ہے. جی لیکن باقی اس کے علاوہ امکان کو وقوع لازم نہیں ہے. جی جی بات ہے ذہن میں. جی جی تو اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تعریف ہے یہ ثانی کے مناسب ہے, جی جی کیونکہ اس میں لزوم ماخوذ ہے. جی جی پہلی تعریف میں امکان ماخوذ ہے. جب پہلی میں امکان ماخوذ ہے, امکان کو لزوم نہیں ہے, امکان کو لزوم لازم نہیں ہے. جی جی دوسری تعریف میں کیا ہے, وہ استلزام کا بیان ہے. استلزام اور لزوم یہ ایک چیز ہے. بات آپ سمجھے. یہ وجہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے یہ دوسری تعریف کے مناسب ہے, اس کی موافق ہے, پہلی کی موافق نہیں, کیونکہ پہلی تعریف میں امکان ماخوذ ہے اور امکان کو لزوم لازم نہیں ہے, امکان کو وقوع لازم نہیں ہے. سمجھے بات کو. ہاں, یہ جہالت ہے اس جاہل کی کہ جس کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے. بھئی بنانے والے بھی تو جاہل ہیں کہ بھئی امکان کو وقوع لازم ہے, امکان کو وقوع لازم نہیں ہے. اگر امکان کو وقوع لازم ہو تو پھر امکان اور وقوع میں فرق ہی باقی کوئی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال پہلی دلیل میں, پہلی تعریف میں امکان ماخوذ ہے, دوسری میں استلزام ماخوذ ہے, اس تیسری میں لزوم ماخوذ ہے. تو یہ دوسری تعریف کے مناسب ہے نہ کہ پہلی کی. بہرحال ان کا قول دلیل وہ ہے کہ لازم ہو اس کے علم سے دوسری شے کا علم, تو دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے. بات سمجھے ہو. ٹھیک ہو گیا. اب آپ غور کریں. اب دعوے دو ہو گئے. وَهُوَ يُوجِبُ الْعِلْمَ, یہ موجب علم ہے ایک چیز. دوسری سے حاصل ہونے والا علم استدلالی ہے. یہی دو باتیں پہلے بیان کی تھی, یہ دو باتیں بھی بیان کرنا چاہتے ہیں.
وہاں پر کہا تھا کہ یہاں دو مقام ہیں، جی ایک خبر متواتر موجب علم ہے، جی دوسرا خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ علم ضروری بدیہی ہے۔ جی یہاں پر بھی دو مقام ہیں، جی پہلا مقام یہ ہے کہ خبر رسول موجب علم ہے، موجب یقین ہے، جی دوسرا مقام کے خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم علم استدلالی ہے۔ جی ان دونوں باتوں پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ جی اما قوله موجبا للعلم فللقطع بان من اظہر اللہ تعالی المعجزۃ علی یدہ تصدیقا له فی دعوی رسالتہ قال صادقا فیما اتی به من الاحکام۔ جی جی یہ موجب علم ہے، جی یہ موجب علم ہے۔ جی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دیا۔ جی تو یہ قطعی اور یقینی بات ہے جی کہ یہ شخصیت جو خبر دے رہے ہیں وہ یقینی ہے، جی اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی جی واضح سی بات ہے، جی لہٰذا ان کی بات سے یقین کا حصول ضروری ہے، جی لازمی ہے۔ جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی مانا کریں پر ہونا اس کا موجب علم ہے، تو واسطے قطعی ہونے اس بات کے کہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ جل وعلا نے معجزہ کا اظہار کیا اس کے دست مبارک پر، ان کی تصدیق کے لیے دعوی رسالت میں ان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو گیا۔ جی جی اب وہ بات کریں اور وہ سچی نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی کیونکہ وہ صادق ہے ان سب میں۔ اب یہ نا فی ما عطا بھی، ان سب میں بھائی میری رسالت کا دعویٰ تو نہیں ہوگا نا، بھائی رسالت کا دعویٰ سچا ہے، باقی ساری باتیں معاذ اللہ ان میں جھوٹ کا احتمال ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ رسالت کا دعویٰ ہوگا تو یہ ایک منصب کی نشاندہی ہو جائے گی کہ یہ منصب رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس منصب پر جھوٹ جو ہے وہ محال ہے۔ مانا کریں ہوں گے صادق اس میں جس کو لے کر ہے وہ احکام سے، اور جب ہوں گے صادق ہے واقع ہوگا علم ان خبروں کے مضمون کا یقینی طور پر۔ اب دوسرا دعویٰ یہ تھا، دوسرا مقام یہ تھا کہ یہ علم استدلالی ہے، علم استدلالی ہے۔ اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ استدلالی اس لیے ہے کہ یہ اس چیز پر موقوف ہے، اس استدلال پر موقوف ہے کہ اس چیز کا اظہار ہذا خبر من ثبتت رسالتہ بالمعجزہ وخبر من ثبتت رسالتہ بالمعجزہ صادق ومضمون واقع، یہ استدلال ہوگا۔ ہذا خبر من ثبتت رسالتہ بالمعجزہ وکل من ثبتت رسالتہ بالمعجزہ فخبرہ صادق ومضمون واقع۔ تو ہذا خبرہ صادق ومضمونہ واقع، بات سمجھے؟ یہ مستاثر ہوگا تو جب جو ہے نا یہ یقین حاصل ہوگا۔ اگر کسی کو یہ مستاثر نہ ہو یا چلے معلوم ہی نہ ہو، بات پہ غور کرے، معلوم ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہے، جب معلوم نہ ہو یہ اللہ کے رسول ہے تو وہ کیسے ان کی بات پہ یقین کرے گا؟ اس کو کیسے یقین اور قطعیت حاصل ہوگی؟ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول ہے تب اس کو یقین اور قطعیت حاصل ہو۔ بات سمجھے؟ لہٰذا ان قضایا کا استحضار ضروری ہے۔ ھذا خبر من ثبتت رسالتہ بالمعجزہ وکل من ثبتت رسالتہ بالمعجزہ فخبرہ صادق ومضمون واقع۔ مانا کریں بہرحال ہونا اس کے استدلالی تو مسبب موقوف ہونے اس کے استدلال پر، یہ عطف تفسیری ہے، استدلال بتاتے ہیں کون سا اس چیز کا استحضار، یہ خبر ہے اس ہستی کی جن کی رسالت معجزات کے ساتھ ثابت ہے، اور ہر وہ خبر جس کی یہ شان ہو وہ صادق ہے، اس کا مضمون واقع ہے۔